یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ آج سے جو میرے مضامین جمعہ پہ آئیں گے، قرآن کریم میں جتنی مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اسی ترتیب سے جو قرآن کریم کی ترتیب میں ہیں، پہلا کہاں ہے دوسرا، اسی پر باتیں ہوں گی ہماری، تاکہ ہمیں اپنے مقام اور عزت کا بھی پتہ چلے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ اہل ایمان کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے۔ اور یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اللہ کا جتنی بھی شکر ادا کرنا چاہیں کر نہیں سکتے کہ اس نے اتنی پیارے لفظ سے خطاب فرمایا ہے ہمیں۔ تو قرآن کریم میں سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 104 ہے۔ اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ قرآن کریم میں 88 مقامات پر ہے یہ خطاب۔ اب آگے اللہ نے منع فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھیں، واسمعوا اور سنو تم، وللکافرین عذاب علیم، کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول دو یہودی تھے، مالک بن الصیف، صاد کے ساتھ ہے صایافہ الصیف، ورفاعہ بن زید، یہ دونوں آتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ راعنا کہتے تھے۔ انظرنا اور راعنا ہم معنی بھی ہیں، لیکن راعنا کے اندر طنز تھا، آپ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کریں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بھی اگر کسی سے کسی کی بنتی نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں میں، جب وہ کوئی بات سمجھانے کی بھی کر رہا ہوتا ہے تو اگلا کہتے ہیں ہاں دوبارہ کہیں، کیا کہا آپ نے، یہ طنزاً ہوتی ہے بات۔ یہودی بھی ایسا کرتے تھے، انہوں نے کہا راعنا۔ اب بعض سادہ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لفظ ہے جو یہ یہودی انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اب ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی لغت کو سمجھتے تھے، چونکہ راعنا ان کی لغت کا لفظ ہے، اور جب انہوں نے سنا، دیکھیں صحابی تھے، انہوں نے اس یہودی کو کہا کہ آئندہ اگر میں نے تم میں سے کسی ایک مرد کی زبان سے یہ لفظ سنا تو میں گردن مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو تم راعنا مت کہو، اصلاح کی صحابہ کی، لیکن صحابہ کی اصلاح میں صحابہ کو تنبیہ نہیں کی گئی، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، اس لیے صحابہ دانستہ طور پر یہ جملہ نہیں استعمال کرتے تھے۔ پھر دوسری حرکت یہود کی کیا تھی کہ اسی لفظ کو توڑ موڑ کر کے بھی زبان پر لاتے تھے۔ راعینا، الف تو ہے، عین کے بعد یا بھی لگا دیتے، جس کا معنی چروائے کے ہیں، بکری چرانے والے کے ہیں، اور اس کے بعض معنی احمق بے وقوف کے بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو خطاب کرتے تھے کہ ہماری طرف توجہ کریں، ہماری رعایت کریں، ہماری بات سنیں۔ اللہ کو یہ انداز ان کا پسند نہ آیا،
یہ اخلاقی پستی ہے، اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا اور خطاب اہل ایمان کو کیا، ان کو اہمیت ہی نہیں دی، ان کو اہمیت نہیں دی اللہ رب العزت نے۔ اصلاح کی اہل ایمان کی تو خطاب بھی اہل ایمان کو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور مسلمانوں کو، صحابہ کو تسلی کیا دی کہ وللکافرین عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے، اس لیے ان کی اتباع نہ لفظاً کی جائے، نہ عملاً کی جائے، نہ فعلاً کی جائے، یہ تو عذاب کے حقدار ہے۔ اب پہلی بات اعزاز کی، تورات، انجیل، زبور، دیگر آسمانی کتابوں میں اس قوم کو آمنو سے خطاب نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ بعض تفاسیر میں یہ نقل کیے ہے کہ اہل کتاب یہود، اہل کتاب نصارہ، عیسائی، ان کو ان کی کتابوں میں خطاب ہے یا ایھا المساکین، اے مسکینو۔ آمنو سے خطاب نہیں ہے، کسی قوم کو بھی نہیں ہے مسلمانوں کے علاوہ، صرف قرآن میں نہیں، ان کی کتابوں میں بھی، ان کی کتابوں میں بھی۔ تو یا ایھا الذین آمنو کا خطاب صرف اور صرف اہل ایمان کو ہے، یہ اعزاز ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے تعلق ہی نہیں ہمارا، پڑھیں گے تو سمجھیں گے۔ دو روایات آتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت کریں، وصیت کریں۔ آپ نے نصیحت کیا فرمائی، اس پہ غور کریں ذرا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، جب تم قرآن کو پڑھو اور قرآن کریم کی اس طرح کی آیات پہ آؤ، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنا دل، دماغ، فکر اس لفظ پہ لگا دیا کرو۔ یعنی پوری طرح متوجہ ہو جانا، پوری طرح متوجہ ہو جانا کہ اس وقت اللہ تمہیں گویا خطاب کر رہا ہے، صرف اللہ کے اس خطاب کے مخاطب تم ہو، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور حقیقتاً ہے یہی، قرآن پڑھیں، میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، انفرادی طور پر جب آتے ہیں تو بھئی اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، توجہ کیا کرو۔ ہمارے یہاں پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیوں کہ سورہ قاف کے اندر ایک آیت موجود ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ اپنے دل کو، اپنے کان کو حاضر رکھو نیک مجالس میں، چاہے قرآن پڑھ رہے ہو، کہیں کسی علماء کے بیان میں بیٹھے ہوئے ہو، بات سن رہے ہو، دین کی بات ہو رہی ہے، تو اپنے دل کو بھی، اپنے کانوں کو بھی متوجہ کر کے بیٹھو، وہو شہید۔ اگر ایسا نہیں تو فائدہ نہیں۔ یہودی بھی تو آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، منافق بھی آتے تھے، لیکن فائدہ نہیں حاصل کیا انہوں نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جب تم اس آیت کو پڑھو تو پھر اس وقت پوری توجہ کرو اور یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے خطاب کر رہا ہے،
اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اگر تصور کر گئے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، اللہ مجھے سمجھا رہا ہے، اللہ مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ راعنا مت کہو، اس لیے کہ قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں ایک آیت بھی آتی ہے، وہاں مضمون ہے لمبا، وہ بھی آمنو میں آتا ہے، انشاءاللہ پہنچیں گے تو بات کریں گے تفصیلی وہاں پر۔ حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، کہ یہودی آپ کو دعا دیتے ہیں اس طرز اس طریقے کی دعا یا وہ دعا جو اللہ نے آپ کو نہیں دی، جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے۔ اب اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ مشتبہ اور مشکوک الفاظ کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ مشتبہ، میں مثالیں بھی دیتا ہوں، احادیث دیتا ہوں، مشتبہ اور مشکوک الفاظ کا استعمال جائز نہیں۔ جو ہمارے یہاں کوئی خیال نہیں کیا جاتا، قرآن کا حکم بھی توڑ رہے ہیں، احادیث کا حکم بھی توڑ رہے ہیں، نبی کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے اور دین کے ساتھ بغاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن ہو رہا ہے، احساس ہی نہیں۔ اب مشتبہ مشکوک الفاظ کیسے؟ پہلی مثال قرآن کی یہ آئی کہ راعنا مت کہو، اس لیے کہ بعض تفاسیر میں در منصور میں نقل کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے کہ راعنا لغت یہود کے اندر سب ہے، گالی ہے، اس لیے کہا اللہ نے کہ راعنا نہ کہو، مشتبہ الفاظ ہے، اس کا معنی یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو نہیں استعمال کرو۔ دوسری دلیل میں دوں، حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تقولوا للعنب الکرم، انگور کو کرم مت کہو۔ ایک معنی یہ بھی آتا ہے، انگور کا معنی کرم بھی آتا ہے، لیکن کرم کا لغتاً اصل معنی ہے اہل ایمان کا دل، دل کے اندر تو ایمان ہے، دل ایمان کا مرکز ہے، اگر اس کو انگور سے تشبیہ دیں گے، انگور سے شراب بھی بنتی ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا للعنب الکرم، انگور کو الکرم مت کہو، اس لیے کہ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے اس کے دماغ میں، اس کے پیٹ میں فساد پیدا ہوتا ہے، سورہ صافات کو پڑھ لیں، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کو حلال حرام کی پھر تمیز ہی نہیں رہتی۔ الکرم عزت ہے، اکرام کا لفظ ہے، یہ مسلمانوں کے دل کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ مسلمان کے دل میں ایمان ہے، نہ کہو۔ یا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے دور میں غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی، اگر کوئی سردار اپنے غلام کو کہتا عبدی امتی، یعنی میری لونڈی، میرا غلام، منع فرمایا، اس لیے کہ لفظ عبدی کے اندر یہ شبہ موجود ہے کہ جو بلانے والا ہے وہ اپنے آپ کو رب کے مقام پر تصور نہ کر رہا ہو، اور وہ غلام کو کہہ رہا ہے عبدی، میرے بندے، میرا غلام، لونڈی کو کہہ رہا ہے آمتی، میری لونڈی، یا خادمہ کو کہہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اور پھر روایت حدیث میں الفاظ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم عبید اللہ، کہ تم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو، تم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو۔ اس لیے مشتبہ الفاظ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جس طرح روایات میں آتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے، صحابہ نے کہا ماں باپ کو بھی گالی دی جاتی ہے؟
اگر صحابہ اس دور میں ہوتے تو یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی کہ یہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیتا ہے۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو دے گا، جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو دے گا، تو گویا تم ذریعہ سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ جس طرح کہا گیا کہ جھوٹے معبودوں کو برا مت کہو، وہ تمہارے حقیقی خدا کو برا کہیں گے۔ یہ تربیت ہے اسلام کی، اہل ایمان کی، یہ تربیت ہے اخلاقی اعتبار سے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو اپنی زبان سے راعنا نہ کہو۔ اب دوسرا اس زاویے سے بھی اگر میرا جمعہ کا مضمون یاد ہو کہ زبان اللہ نے کیوں ایک دی ہے، ہاتھ بھی دو ہیں، ٹانگیں بھی دو ہیں، آنکھیں کان دو ہیں، ناک ہے سوراخ بھی دو ہیں، ہونٹ دو ہیں، زبان ایک دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زبان کا استعمال صرف خیر کے لیے، شر کے لیے ہے ہی نہیں، چاہے وہ شر چھوٹا ہو چاہے وہ شر بڑا ہو۔ یہاں بھی اس لیے زبان پر پابندی ہے، یہ لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا۔ جس طرح قرآن کریم میں شہداء کے لیے میری اور آپ کی زبانوں پر پابندی لگائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اللہ نے پابندی لگائی نا ہماری زبانوں پر کہ جس طرح عام مرحوم ہے شہید بھی اسی طرح کا مرحوم ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اموات یا موت کا لفظ شہید اور عام طبی موت مرنے والے کے مابین مشتبہ ہو گیا، ایک واضح شہید ہے، ایک شہید نہیں، یہ فرق ہے۔ اس طرح مشتبہ الفاظ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ دوسری مثال ہمارے ہاں یہ اگر تاریخ بھی پڑھتے ہیں، تاریخ کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، انگلش کا لفظ ہے لیڈر، ہم اردو میں کہتے ہیں رہنما، رہنما۔ بعض کم علم حضرات نے، میں ابھی نام بھی نہیں لینا چاہتا، حوالہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لیڈر کا لفظ استعمال کیا ہے، تحریراً موجود ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کے لیے لیڈر کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کیوں؟ فی زمانہ دنیا کے لیڈر، چاہے مسلم دنیا کے لیڈر رہنما ہیں یا کفار کے لیڈر رہنما ہیں، آپ ان کے اعمال کو بھی دیکھ لیں، ان کے کردار کو بھی دیکھ لیں اور ان کی خوراکوں کو بھی دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام مستثنا ہیں، مستثنا ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے اس طرح کی مشروبات، اس طرح کی خوراک اور اس طرح کی زبانیں استعمال کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ہمارے لیڈر شراب نہیں پیتے، جھوٹ نہیں بولتے، ملک اور قوم کو دھوکہ نہیں دے رہے یا نہیں دیتے رہے، یا اجتماعی طور پر امت مسلمہ کے لیڈر مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، یا اب موجودہ حالات میں دھوکہ نہیں دیا؟ حضور نے تو ایسا نہیں کیا، جو بیعت کہہ دی کہہ دی کہہ دی۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس لیے مشتبہ الفاظ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ الحاظ القیاس اس طرح کے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، ایک تو لیڈر کا لفظ ہے، یہ موجود ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ فی زمانہ معنی کیا ہے کہ لیڈر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے، جو سب سے زیادہ سچ کی نفی کرے،
جو سب سے زیادہ جھوٹ کا ساتھ دے، حق کو چھوڑے، یہی معنی ہے۔ دنیا کفر کے اندر تو یہی ہے، اگر وہ سچ بھی بولتے ہیں تو ایمان سے خالی ہیں، اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اگر قرآن کریم کی اس آیت پر غور کر لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، تو میرے اور آپ کی آنکھ، دل، دماغ کے پردے کھل جائیں۔ تو یہ لیڈر کا لفظ یہ مشتبہ لفظ ہے، یہ مشکوک لفظ ہے، اس لیے اس لفظ اور جملے کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا گیا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سید الانبیاء کہا گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین سے سب سے بہتر کہا گیا ان کو۔ اس لیے لا تقولوا راعنا کے اندر یہ ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ ہم مشتبہ اور مشکوک الفاظ استعمال نہ کریں، اور غلط تشبیہات بھی نہ دی جائیں، غلط تشبیہات بھی نہیں دینی چاہیے۔ جس طرح فی زمانہ اگر کوئی نمازی ہے تو اس کی نماز کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر کے طنز کیا جاتا ہے، گناہ ہے۔ کسی کی شرعی داڑھی، مسنون داڑھی کو دے کر اس کو داڑھی کے نام سے طنزاً پکارا جاتا ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ینزغنک من الشیطان کیا ہے؟ آنکھوں کے اشارے، ہاتھ کے اشارے، یہ کونے مارتے تھے، نفی کیے، کہا یہ شیطانی کام ہے۔ اگر ہم بھی وہی کریں گے تو پھر فرق کیا ہوا ہم میں اور ان میں؟ تو اس لیے اللہ نے یہ بہترین خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم اپنی زبانوں سے راعنا مت کہو، اس لیے کہ یہ لفظ یہودی استعمال کرتے تھے، اور وہ زبانوں کو نرم کر کے لینا بالسنتہم، قرآن کریم کے اندر یہ جملہ موجود ہے، اپنی زبانوں کو نرم کر کے، توڑ موڑ کر کے، الفاظ کو کھینچ کر کے، کہیں کم کر کے بیان کرتے تھے۔ اس لیے منع کیا، اہل ایمان کو خطاب کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ لا تقولوا راعنا۔ یہ ان کی اخلاقی پستی تھی، اہل کتاب یہود کی اخلاقی پستی تھی، اس کی تردید بھی فرمائی اللہ رب العزت نے، اور اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی امت کی اخلاقی اصلاح بھی فرمائی اور اعزاز بھی دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب قرآن میں پڑھیں کہیں کافروا آتا ہے، یا ایھا الناس آتا ہے، لیکن یہ اعزاز اہل ایمان کو ہے، اس لفظ سے خطاب کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس لیے قرآن کریم کی جملہ یہ کہتے ہیں لا تقولوا راعنا، اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں، مشتبہ الفاظ کا استعمال جائز نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کا لفظ میری مثال خاص طور پر یہ عام ہو رہا ہے، لیڈر کا لفظ بعض تفاسیر میں لکھ بھی دیا ہے، لا علمی کی بنیاد پر لکھا یا جان بوجھ کے لکھا، وہ قبر میں جا چکے، اللہ جانے وہ جانے، لیکن لکھا گیا ہے۔ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے لیڈر کا لفظ، یہ شان کے لائق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میں مثالیں دیتا ہوں، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پڑھ لیں آپ قرآن کریم کے حوالے سے۔ جب کسی نبی کو اس کی قوم نے کوئی طنز کیا، تانا دیا، تو نبی نے، وقت کے نبی نے جواب دیا ہے، وقت کے رسول نے جواب دیا ہے، اپنی صفائی کے لیے، اپنی صفائی کے لیے۔ لیکن جب اس طرح کے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے طنزاً استعمال ہوئے، آپ علیہ السلام نے صفائی نہیں دی ہے، آپ نے نہیں کہا۔ اگر کسی نے کہا آپ جادوگر ہیں تو آپ نے نہیں کہا میں جادوگر نہیں ہوں بھائی، یا کسی نے آپ کو کہا آپ جھوٹے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، یا کسی نے اگر آپ کو شاعر کہہ دیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں شاعر نہیں ہوں، اور اگر کسی نے مجنون کہہ دیا تو آپ نے نہیں فرمایا کہ مجنون دیوانہ نہیں ہوں۔ اللہ نے جواب دیا ہے، اللہ نے جواب دیا ہے۔ یہاں پر بھی اہل یہود کی ذہنی فکری قباست
کہ وہ نبی کے سامنے آتے تھے تو راعینا راعینا، بعض سادہ مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے ان کی اصلاح فرمائی اور اہل کتاب یہود کی اخلاقی پستی کی مذمت فرمائی اور تردید فرمائی اور صحابہ کو منع کیا اس سے، جیسا کہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، کیا ہے؟ یہودی سلام کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، السلام نہیں کہتے تھے، یاد رکھیں، لیکن لفظ چونکہ ملتا جلتا ہے تو وہ السلام علیکم کہتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لعنت ہے تم پر، لعنت ہے تم پر۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ صحابہ کو بھی کہا وقولوا وعلیکم السلام، تم پر لعنت، تم پر لعنت۔ تو اللہ نے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى منع کیا اس سے، یہ اس طرح نہ کہو کرو، لیکن کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، کہ وہ آپ کو دعا دیتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ جو ہم نے آپ کو دعا نہیں دی، سکھائی بھی نہیں، تربیت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نبی کی امت کی یہ تربیت کیسے ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ صحابہ کو صرف اتنی فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے بھی فرمایا وعلیکم السلام، تم پر لعنت۔ اس لیے السلام علیکم سلامتی کا لفظ ہے، دعا ہے، کافر سلامتی کا حقدار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کیا آتا ہے 5ویں پارے میں؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو اچھے الفاظ میں اس کو جواب دو، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ دوسرا کہتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعض مفسرین نے لکھا ومغفرتہ، اچھے لفظ استعمال کرو۔ اس لیے اہل کتاب یہود نے یہ لفظ استعمال کیا راعینا، اللہ نے پابندی عائد کر دی کہ لا تقولوا راعینا، یہ تربیت ہے میری اور آپ کی۔ تو وہاں کا حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، کہ ہم نے آپ کو وہ دعا کلمے نہیں سکھائے جو یہ کہتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو وہ دعا سکھائی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ اگر کسی نے گالی دی تو اللہ نے کہا تم بھی گالی دو، کہیں نہیں ہے۔ اگر کسی نے بد دعا دی ہو تو کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ آپ بھی بد دعا دے دیں، نہیں ہے بھائی۔ لیکن بد دعا ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے دی ہے، لیکن کسی کے جواب میں نہیں دی ہے، وہ دوسرے واقعات ہیں۔ ہمارے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے بد دعا کسی کو نہیں دی، معلومات کی کمی، احادیث نہیں پڑھتے، حوالے نہیں ہے، پھر بد دعا دی ہے، وہ مواقع ہیں، وہ مواقع ہیں۔ تو یہ اخلاقی تربیت کی ہے صحابہ کی، یہ آیت نازل کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا۔ امت کے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آمنو سے خطاب کیا ہے، نہ یہودیوں کو خطاب آمنو سے ہے، نہ عیسائیوں کو ہے، نہ اہل زبور کو ہے، نہ صحف ابراہیم و موسیٰ پر عمل کرنے والوں کو ہے، یہ آمنو کا خطاب صرف اہل ایمان کو ہے، اور یہ اعزاز ہے۔ اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عملی لاج رکھنی چاہیے، عملاً لاج رکھنی چاہیے، لفظاً نہیں ہے کافی، عملاً امتی ہونے کی ذمہ داری، امتی ہونے کا حق اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے عملاً۔ اس لیے مشتبہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ میں نے 2 حدیثوں کے حوالے بھی دے دیے، 2 واقعات، بہت سے واقعات ہیں ویسے، کہ آپ نے فرمایا کہ انگور کو کرم مت کہو، اور اگر کوئی غلام ہے، خادم ہے، میرا بندہ، نہیں، منع ہے۔ کلکم عبید اللہ فرمایا کہ تم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو، اس کے متبادل لفظ استعمال کرو۔ تو بہرکیف اللہ نے یہ خطاب کر کے ہماری اصلاح بھی فرمائی ہے، نصیحت بھی کی گئی ہے کہ اخلاقی پستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ بھی مسلمان اخلاقی پستی کا معاملہ کرتا ہے، اخلاقی پستی کا اظہار کرتا ہے، یہ قطعاً روا نہیں ہے، روا نہیں، یہ نبی کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت۔